اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے ابو بن ایڈم پوئم کی سمری پڑھی تھی اور آج ہم اس کا میننگ سمجھتے ہیں لائن بائی لائن۔ اور کل ہم نے بات کی تھی کہ اس میں جو یہ ابو بن ایڈم ہوتے ہیں یہ بہت ہی نیک آدمی ہوتے ہیں، اور ان کا ایک مکالمہ، مطلب یہ جو پوئم ہے ایک مکالمے کی صورت میں، ایک کنورسیشن کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے اس میں، تو میں اس کو پڑھتا ہوں۔ ابو بن ایڈم may his tribe increase awoke one night from a deep dream of peace۔ یہ ابو بن ایڈم جو ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کی تعریف میں لکھا گیا ہے کہ may his tribe increase، کہ دنیا میں جو لوگ ہیں اسی جیسے پیدا ہوں، یعنی اور زیادہ لوگ اسی جیسے ہوں، تاکہ یہ جو دنیا میں جو امن جو ہے وہ قائم رہے۔ تبھی اس نے لکھا یہاں پہ may his tribe increase، یعنی انہی کے جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہوں یا موجود ہوں یا بنے۔ ٹھیک ہے، تو ابو بن ایڈم may his tribe increase awoke one night from a deep dream of peace۔ تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اچانک سے جاگ جاتے ہیں، وہ ساؤنڈلی پیسفلی سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اچانک سے جاگ جاتے ہیں۔ awoke one night from a deep dream of peace، بڑے آرام سے وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ and saw within the moonlight in his room، اور کیا دیکھتے ہیں وہ؟ مون لائٹ ود ان دا مون لائٹ ان ہز روم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کمرے میں کون سی لائٹ تھی؟ مون کی لائٹ تھی، یا ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا کمرہ جو ہے اس میں مون لائٹ تھی، یعنی اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ مون لائٹ کا مطلب کہ یہ ایک ہمیں ایک تصور دیتا ہے ایک بیوٹی کا، ہے نا، ٹرینکویلٹی کا، یعنی جس طرح سے بڑے آرام کے ساتھ وہ وہاں پہ سو رہے تھے، اور ان کے کمرے میں اس وقت وہ خاموشی تھی، وہ امن تھا، وہ چین تھا، وہ سٹلنس تھی جس کو ہم کہتے ہیں۔ بڑے آرام کے ساتھ وہ وہاں پہ سو رہے تھے اور وہ اچانک سے جاگ جاتے ہیں۔ میکنگ اٹ رچ اینڈ لائک اے للی ان بلوم۔ میکنگ اٹ رچ اینڈ للی لائک اے بلوم کا یہاں پر ہم یہ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہاں پر ان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، ان کی وجہ سے ایک تو وہ خود بہت نیک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس فرشتے کا آنا، یہ کمرہ جو ہوتا ہے یہ کافی اہمیت، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ وہ وزن بڑھ جاتا ہے، یا ہم کہیں گے کہ یہ ان کا اس فرشتے کا ان کے روم میں آنا، اس کمرے کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ کافی رچ ہو جاتا ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں جسٹ لائک بلومنگ آف للی فلاور۔ یہ جو للی فلاور جو ہوتے ہیں تو ان کا جیسے نا مطلب یہ اس کمرے کی کافی شوبہ بڑھا دیتا ہے اس فرشتے کا وہاں پہ آنا۔ تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو فرشتے کا وہاں پہ آنا، کہ یہ چونکہ وہ ایک تو خود بہت نیک ہوتے ہیں، اور جب ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، یہ ایٹماسفیئر، اس کمرے کا ایٹماسفیئر، اور وہاں پہ جو یہ ابو بن ایڈم موجود ہوتے ہیں تو یہ کافی رچ ہو جاتا ہے، کافی اچھا ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ این اینجل رائٹنگ ان اے بک آف گولڈ، تو ایک فرشتہ جو ہوتے ہیں چونکہ ان کے پاس آتے ہیں، یہ لکھ رہے ہوتے ہیں ان اے بک آف گولڈ۔ بک آف گولڈ کا مطلب یہاں پر یہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پر ان لوگوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یا جو خدا کو مطلب پسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب یا اس بک کا جو اس کا اپنا ایک وزن جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ وزن کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہ وہ ہیوی ہے یا وزن زیادہ ہے کیجیز میں، جس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب کافی اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے، تبھی اس نے لکھا یہاں پہ an angel writing in a book of gold۔
उसके बाद फिर एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड, तो जब ये जाग जाते हैं तो ये खुद ही एक तो खुद बहुत नेक होते हैं, अच्छे दिल के मालिक होते हैं, और उसके बाद जब ये एक फरिश्ते को देखते हैं कि ये यहाँ पे नहीं डर जाते हैं, इनके दिल में और इत्मीनान बढ़ जाता है, इसके दिल में और वो गहराई बढ़ जाती है, इसके दिल में और कामनेस आ जाती है। तो ये और इस तरीके से ये और बड़ी अच्छे तरीके से इनके साथ वहाँ पे मतलब बिहेव करते हैं, या हम कहेंगे कि ये इनका दिल और खुश हो जाता है। और एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सैड, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम, यहाँ पे प्रेजेंस का मतलब क्या है, इस फरिश्ते की तरफ ये यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम, इस फरिश्ते का मौजूद, इस कमरे में मौजूद होना। ही सैड, वो क्या पूछते हैं, व्हाट राइटेस्ट दाउ, तो आप क्या लिख रहे हो। ये अबू बिन एडम जो होते हैं, ये जब जाग जाते हैं इस फरिश्ते से पूछते हैं कि व्हाट राइटेस्ट दाउ, आप क्या लिख रहे हो। द विजन रेज्ड इट्स हेड, ये जो विजन होता है या ये फरिश्ता जो होता है, ये एक लाइट की सूरत में होता है ना, तो ये इसी की सूरत में होता है, और ये अपना जो हेड होता है इनका, ये अब इसको रेज करता है, ये उठाता है, यानी जो लाइट होती है ये और चमक जाती है। तो इससे क्या होता है, तो उसके बाद फिर एंड व्हाट राइटेस्ट दो, ये उनसे पूछते हैं कि आप क्या लिख रहे हो। तो द विजन रेज्ड इट्स हेड, तो ये जो होते हैं, ये फरिश्ता जो होता है ये अपना सर उठाता है, या हम कह सकते हैं कि ये इनकी तरफ देखता है, या इनको अब यहाँ से बोलने लगता है। तो हम देखते हैं कल इसको कि वो क्या इनको बोलने लगे थे, और फिर इसके बाद ये कहाँ पे आगे बढ़ती है, क्योंकि मैंने आपको कल समरी में भी बताया कि उसके बाद क्या होता है, लेकिन इसके बाद हम इसको एक अलग अलग लाइन्स में एक बार फिर से पढ़ेंगे कल। तो आज बस इतना ही, आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।